لیکن صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ نبی غیب کی خبریں دینے والے کو کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب جو ہے وہ اللہ کے مقابلے کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ذاتی ہے، یا عالم الغیب۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب کا مطلب یہی ہے کہ جو بغیر کسی کے بتانے سے، بغیر کسی، وہی بات، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے جانتا ہے سب کچھ۔ اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ عالم، ساتھ میں عقیدے کی بات کو بھی سمجھیں۔ ایک چیز جو صحابہ نے اپنے عمل سے ہمیں سکھائی بعد میں آنے والوں کو، کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے نا، ہر چیز کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة البقرۃ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورہ بقرہ، الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور اس کے اندر آیات کی تعداد ہے 286۔ بقر کہتے ہیں گائے کو، اور بنی اسرائیل کا گائے کا قصہ بہت مشہور ہے، یہ اسی مناسبت سے اس کو بقرہ کہا گیا۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہے۔ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، یا دوسرے ح میم عین سین قاف، جتنے بھی قرآنی حروف مقطعات ہیں، اب ان کا جو معنی ہے اور ان کا جو مطلب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ شاعر نے کہا میان عاشق معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را خبر نیست، کہ جو عاشق اور معشوق کے درمیان میں آنکھوں آنکھوں سے باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو، ان رموز کو، ان اشاروں کو کندھوں پر بیٹھے فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عاشق اور محبوب کے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان راز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم علیحدہ حرف ہے۔ جس نے اسے پڑھا الف لام میم، تو اسے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے اس کے بلند ہوں گے۔ اور رمضان المبارک کے اندر یہ فضیلت 70 تک پہنچتی ہے، اور پھر یہ 70 سے 700 تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جس نے ایک دفعہ الف لام میم کہا تو اس کے نام اعمال میں رمضان کے اندر 2100 نیکیاں، 2100 درجے بلند، 2100 گناہ معاف۔ حروف مقطعات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ۔ اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ عالم، ساتھ میں عقیدے کی بات کو بھی سمجھیں۔ ایک چیز جو صحابہ نے اپنے عمل سے ہمیں سکھائی بعد میں آنے والوں کو، کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے نا، ہر چیز کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتب احادیث کو پڑھیں، کبھی سوال فرماتے اپنے اصحاب سے تو وہ آگے سے کہتے اللہ و رسولہ اعلم۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے نہیں فرمایا کہ اللہ عالم، صرف اللہ جانتا ہے، میرا نام کیوں لیتے ہو؟ لیکن صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ نبی غیب کی خبریں دینے والے کو کہتے ہیں۔ جو چیز ہم تک نہیں پہنچی، ہمارے لیے غیب ہے، وہ اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی اس پر مطلع اور آگاہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب جو ہے وہ اللہ کے مقابلے کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ذاتی ہے، یا عالم الغیب، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب کا مطلب یہی ہے کہ جو بغیر کسی کے بتانے سے، بغیر کسی، وہی بات، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے جانتا ہے سب کچھ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانتے ہیں تو وہ ذریعے سے جانتے، اور وہ ذریعہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ فرق ہے اتنا سا۔